ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حاضرین، آج میں آپ کو نواقض وضو بیان کر رہا ہوں کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن کے اندر وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ہم روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے وضو بھی کرتے ہیں، تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ وضو کن صورتوں کی وجہ سے ٹوٹتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر وہ چیز جو نکلے سبیلین سے، یعنی کہ پیشاب یا پاخانہ کے راستے سے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح سونا، کروٹ کے بل یا کسی چیز کے سہارے لگا کر، ایسی چیز کہ اگر اس کو زائل کر دیا جائے، اگر اس کو کھینچ لیا جائے تو آدمی گر پڑے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ٹیک لگا کر سونا، جیسے میں دیوار کے ٹیک لگا ہوا ہوں، ٹیک لگا کر سونا، چاہے وہ دیوار کے ٹیک لگا کر ہو، تکیے کی ٹیک لگا کر ہو، کسی چیز کے سے بھی سہارا لگا کر، ٹیک لگا کر یا کروٹ کے بل سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، اتحیات کی شکل میں بیٹھا ہے یا چوکڑی لگا کر بیٹھا ہے، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کوئی شخص نماز کے اندر کھڑے کھڑے نیند کرتا ہے تو اس صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح آدمی کے جسم سے خون پیپ نکلی اور وہ بہہ پڑی ایسے مقام کی طرف جس کو وضو یا غسل کے اندر پاک کرنے کا حکم ہے، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر خون یا پیپ نکلی لیکن وہ کسی ایسے مقام کی طرف نہیں بڑھی جس کو وضو یا غسل کے اندر پاک کرنے کا حکم ہے، وہ اپنے مقام پہ ہی کھڑی رہی، جہاں سے نکلی وہیں کھڑی ہے، ادھر ادھر نہیں پھیلی، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کائے کا آنا، الٹی جس کو کہتے ہیں، کائے کا آنا، کہ کائے اگر آئی منہ بھر کر، جس کو روکنا ناممکن ہوتا ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر کائے آئی تھوڑی تھی، قلیل تھی اور واپس اندر چلی گئی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی کہ قلیل کائے کے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کثیر کائے کے آنے سے جو منہ بھر کے ہو اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی نماز کے اندر کہکہ لگا دیتا ہے، ہنس پڑتا ہے زور سے، جس سے اس کے دانت زہر ہو جاتے ہیں اور منہ کھل جاتا ہے، تو اس سے بھی اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اور ایک ہوتا ہے تبسم، ہمارے ہاں جس کو مسکرانا کہتے ہیں، تو اس سے نہ تو نماز فاسد ہوتی ہے اور نہ ہی وضو ٹوٹتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے ضحک، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے لیکن وضو باقی رہتا ہے۔ وہ ہلکی سی اس میں تھوڑی آواز ہوتی ہے اور دانت بھی نظر آتے ہیں، تو اس کے اندر نماز تو فاسد ہو جاتی ہے لیکن وضو باقی رہتا ہے۔ تو یہ تھی صورتیں جو نواقض وضو ہیں، جو وضو کو توڑنے والی ہیں۔ تو اگر اسی طرح 2 صورتیں اور بھی ہیں کہ بے ہوشی کی وجہ سے عقل پر غلبے کا ہو جانا، کہ آدمی بے ہوشی کی وجہ سے عقل پر غلبہ آ جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح پاگل پن ہونا، پاگل پن سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ صورتیں ہیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔